پاکستان کی معیشت کو اس وقت سنگین ترین خطرات اور سنگین ترین چیلنجز درپیش ہیں. ٹھیک ہے. بیشتر جو معاشی اشاریے ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز، یا منفی رجحانات دکھا رہے ہیں یا ہدف کے مقابلے میں کمتر ہیں اور خطے کے ملکوں کے مقابلے میں تو بہت زیادہ نیچے ہیں. لیکن نگراں حکومت ماضی کی تمام حکومتوں کی طرح معیشت کے شعبے میں کامیابی کے دعوے کر رہی ہے. لیکن خود ان کے دور میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور وزارت خزانہ نے جو اعداد و شمار دیے ہیں، وہ اعداد و شمار ان دعووں کی تصدیق نہیں کرتے. آپ نے ابھی کونسل کا حوالہ دیا ایس آئی ایف سی، جس میں سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ معیشت کی بہتری کے لیے عوام میں اور مارکیٹ میں سینٹیمنٹس پیدا کیے جائیں، ابھار پیدا کیا جائے کہ جی معیشت اوپر جانے والی ہے. تو یہ کہا گیا کہ 125 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری بہت جلد آئے گی، جس کا امکان نہیں ہے، اور جو آئے گی وہ پریشان کن ہوگی، اور اس میں زبردست تحفظات ہمارے علاوہ آئی ایم ایف اور جو ہے ورلڈ بینک کے بھی ہیں. اور آئی ایم ایف کے جو قسط ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے، نمبر ایک. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اسٹاک ایکسچینج کو جو ہے کو انجن قرار دیا جائے. تو ایک تو 125 ارب ڈالر کی متوقع سرمایہ کاری کا جو ہے بار بار اعلان تھا، وہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا وجہ ہے جس پر لوگ بات کرتے میں شرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں 2022 میں آئی ایم ایف کے پروگرام کو معطل کیا گیا، اور طاقتور طبقوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے بڑے اسٹیٹ بینک نے اور حکومت نے پیکیجز دیے. 0 ریٹ آف انٹرسٹ پہ 3 ارب ڈالر کے قرضے دیے تاکہ غیر ضروری امپورٹس کریں. معیشت تباہ ہوئی، برباد ہوئی، اور اس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جانے والا ہے. لیکن لوگوں نے بے تحاشا دولت کمائی، یہ سب نے، اسٹیٹ بینک نے بھی یہ مانا ہے، بے تحاشا دولت کمائی. اب وہ جو کمپنیز نے دولت کمائی تھی اداروں نے، وہ اپنے وہ ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں، ظاہر بات ہے. تو وہ ڈیویڈنڈ جب دیتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ میں غبار آتا ہے.